95 میں غالباً آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. میرے خیال سے اس سے بہت پہلے کیا تھا, مگر اس وقت مجھے یہ نہیں پتا تھا وہ میرا کریئر ہے, کیونکہ ہم لوگ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے. تو منیزہ ہاشمی کے بچوں کے پروگرامز ہوتے تھے, وہ میرے اماں ابا کی بہت اچھی دوست ہیں, اور ایک اور تھیں تنویر مسعود, ان کے ہوتے تھے, وہ بھی اماں ابا کی بہت دوست تھیں. تو ہم لوگوں کو روٹین میں سب بچوں کے پروگرامز میں پی ٹی وی بھیجا جاتا تھا. سو وہ کریئر نہیں تھا, ایم ہی تھا. تھیٹر میں نے شروع کیا تھا میرے خیال سے 394 میں, اجوکا تھیٹر کے ساتھ. اجوکا کے ساتھ آپ کی بہت وابستگی رہی ہے. اچھا, آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ سنجیدہ اور دکھی رولز جو ہیں وہ چوز کیے. ہم دیکھتے ہیں دختر ہے مووی, مور ہے, پھر ڈرامہ آپ کا میرا فیوریٹ اڈاری, میری ذات ذرہ بے نشاں. تو یہ سنجیدگی کی کوئی خاص وجہ؟ سلیکٹیو رولز لیتی ہیں آپ؟ سلیکٹیو بالکل لیتی ہوں. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر معاشرتی تبدیلی کی, کوئی پازیٹیو چینج کی بات ہو رہی ہو, اس میں میسج ضرور ہو. اور وہ میرے خیال سے بائی ڈیفالٹ سنجیدہ ہو جاتے ہیں رولز, کیونکہ میں وہ صرف چمک چلو ٹائپ رولز نہیں کبھی کرنا مجھے پسند آئے. وہ بے مقصد سے مجھے لگتے تھے ہمیشہ سے, کہ بس بہت سارا میک اپ اور جولری اور فیشنیبل کپڑے پہن کے مہنگی گاڑیوں میں ادھر سے ادھر گھوم رہے ہیں. وہ کہانی کوئی زیادہ ہوتی نہیں ہے, صرف لوگوں کو چیزیں خریدنے پہ آمادہ کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. وہ میں اس سے دور رہی ہوں ہمیشہ. اچھا, اب یہ جو ایک تھیٹریکل پلے لے کر آ رہے ہیں آپ, دھرتی ماں, اس میں آپ کا کیا رول ہوگا؟ اس میں کیا مقصدیت ہے؟ مجھے وہاب نے جو رول دیا ہے وہ دھرتی ماں ہے, اور اس کے ساتھ مطلب ایک پیرلل یونیورسز آپ سمجھ لیں چل رہے ہیں اس کے اندر. تو دھرتی ماں سمبولک کیریکٹر بھی ہے, اور باقی میں ایک بچوں والی میاں والی مطلب ایک خاتون بھی ہے جو کہ اس کا رول بھی میں کر رہی ہوں. تو یہ دونوں ایک ساتھ ہی چل رہے ہیں ہینڈ ان ہینڈ. تو اس میں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے کس طرح کریٹیوٹی ڈالی گئی ہے ڈراماٹائز کرنے کے لیے؟ بہت مختلف لیولز پہ کریٹیوٹی ڈالی ہے. ایک تو اس کا میوزک اوریجنل ہے, اس کی جتنی بھی لیرکس ہیں وہ اوریجنل ہیں, اور کوریوگرافی ہے, ڈانس موومنٹس ہیں, ڈرامہ بھی ہے, اور پھر جس طرح کے اس کے سیٹس اور کاسٹیومز ہیں وہ اس کے اندر بھی بہت کریٹیولی کام کیا گیا. ہر چیز میں کسی نہ کسی طرح سے نا فن, کسی نہ کسی طرح سے آرٹ کا ہے, وہ شامل ہے اس کے اندر. یعنی اس میں ریالٹی بھی ہے, اسپرچویلٹی بھی ہے, آرٹ بھی ہے, میوزک بھی ہے. بالکل, دیٹس گریٹ. وہاں کیا کہانی ہے دھرتی ماں کی؟ جی, دھرتی ماں کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ اٹس اے کہانی اباؤٹ دھرتی, اور دھرتی جو ہے وہ سب کی ماں ہے, سب کی سانجھی ہے. سو اسی کانسیپٹ کو لے کے ایک اوور آرچنگ تھیم ہے کہ جو ہم دھرتی کے ساتھ کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں, یا انکانشیسلی یا سب کانشیسلی ہم اس کے ساتھ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں, وی نیڈ ٹو ریئلی اسٹارٹ اوپننگ آور آئیز, اسٹارٹ سینگ کہ ہمارے ارد گرد ماحول میں ہو کیا رہا ہے. تو اس سارے کے اوپر ایک اسپاٹ لائٹ مومنٹس ہیں چھوٹے چھوٹے اسکیٹرڈ اراؤنڈ دا کانسیپٹ آف وٹ دھرتی از آل اباؤٹ. اینڈ جیسے کہ سمیع جی نے ذکر بھی کیا کہ اس کے اندر الگ الگ ہم لے کر آ رہے ہیں ایسپیکٹس آف پپٹری ہے اس کے اندر موسیقی کا ایک الگ جو ہے نا پوری موسیقی ایک الگ طریقے سے چل رہی ہے, کوریوگرافی الگ نظریے سے دیکھی گئی ہے, اور اس کے اندر ٹوٹل 9 سیگمنٹس ہیں, اور ہر سیگمنٹ کی سگنیفیکنس جو ہے وہ بہت ٹینجبل بھی ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی. تھوڑا سا ذرا اوپن اینڈیڈ قسم کی سچویشنز ہیں اس کے اندر کہ دھرتی ماں ہے کیا آپ کے لیے, میرے لیے, اور ہم دونوں کی کنورسیشن کے درمیان میں جو وہ جگہ ہے اس میں آپ کس طرح سے کنسیو. تو بیسیکلی اس کا آئیڈیا کس کا تھا, کس نے اس کو مطلب پرومپٹ کیا؟ سو اس کا آئیڈیا میری پنجاب گورنمنٹ میں مریم صاحبہ سے ملاقات ہوئی تھی. ہم نے ان کے ساتھ ایک پروجیکٹ کیا تھا ویساکھی کے لیے. تو جب وہ پروجیکٹ ختم ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم انوائرمنٹ کے لیے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, تو کم اپ ود اے کانسیپٹ پچ ٹو اس. تو میں نے بس سوچتا رہا, میں ان دنوں لندن بھی گیا ہوا تھا, اور میں ایک اور پروجیکٹ پہ وہاں پہ کام کر رہا تھا جو کہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہی تھا, اینڈ اٹس کالڈ دی انوائرمنٹل ڈانس, ایک پروجیکٹ ہے اس پہ میں کام کر رہا تھا. تو آئی واز آلریڈی کنزیومڈ ان ورلڈ کلائمیٹ کے اوپر اور چیزوں پہ میں ریسرچ کر رہا تھا. تو اس آئیڈیا کو دیکھتے دیکھتے ٹریول کرتے 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 ایک کانسیپٹ ڈیولپ ہوا کہ جس سے لائک آئی ڈونٹ ہیو اے مدر, شی پاسڈ اوے ان 93. تو آئی تھنک بٹ میں جب بھی کسی سے بھی ملتا ہوں تو وہ اپنی ماں کی اٹیچمنٹ اور جو اس کے ساتھ ایک اس کی ایک ٹینجبل ایسوسیشن ہے اس کو محسوس کرتے ہیں, اس کو بہت محسوس کرتا ہے ہر انسان.
تو شاید میرے پاس امیڈیٹ وہ نہیں ہے، لیکن میں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جب دیکھتا ہوں کہ ماں کی بہت 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 بڑی امپورٹنس ہے اس دنیا میں. اینڈ پھر ہم معرفت میں جب پڑھتے ہیں کہ دھرتی ایک ماں ہے جو کہ ہر چیز کو پیدا کرتی ہے، اس نے ہمیں سنبھال کے رکھا ہوا ہے. تو اس کا آئیڈیا ایسے ہی آیا کہ بس دوستوں سے ملا، اپنا ٹریول کیا، کچھ الگ نظریات سے چیزوں کو دیکھا، اور وہ بنتے 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 قطرہ قطرہ کرتے ایک آئیڈیا بن گیا. واو. آپ نے انوائرمنٹل ڈانس کا بھی ذکر کیا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ٹرم لگی مجھے. کیا کوئی پروجیکٹ تھا یا آئیڈیا تھا، کیا تھا یہ؟ جی صاحب، انوائرمنٹل ڈانس بیسکلی ایک فورم ہے، ایک آن لائن فورم ہے جو کہ ابھی اس وقت پچھلے 10 سال سے لے کے اور جتنا بھی کلائمیٹ میں چینجز آئے ہیں، سو اٹس بیسکلی اے ویب سائٹ جس کے اوپر کہ لائیو دنیا میں جتنا ٹیمپریچر اوپر نیچے جا رہا ہے ڈفرینٹ ریجنز میں، اس کو وہ لائیو دکھا رہا ہے دنیا کو. پلس اس کے علاوہ وہ کیوریٹ کرتے ہیں پوری دنیا سے، الگ الگ ملکوں سے، الگ الگ ریجن سے کچھ آرٹسٹوں کو کیوریٹ کرتے ہیں، اور ان کو ایک اسٹائپمنٹ دے کے ان سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ میں کس طرح سے رسپونڈ کر سکتے ہیں. اٹس این اوپن اینڈیڈ، ریئل ٹائم پر یہ سب کچھ ریئل ٹائم پہ ہو رہا ہے سارا کچھ. تو دی ایکچوئل ویب سائٹ جو ہے وہ ریئل ٹائم پہ پورا ٹیمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن بتا رہی ہے، پلس پاپولیشن انکریز کہاں ہو رہی ہے، ڈیکریز کہاں ہو رہی ہے، نیچرل ڈیزاسٹرز کہاں ہو رہے ہیں. تو ایک اس کے فیکٹس ہیں، اور پھر دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک گلوب کی شکل میں ایک ویب سائٹ ہے. تو اس پہ آپ جب اسکرول کرتے ہیں تو آپ جہاں بھی آپ نے جا کے کلک کرنا ہے اس پہ آپ اس جگہ کے آرٹسٹ کا اپنے ارد گرد کے انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ جو وہ فیل کر رہا ہے اس کا کام دیکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ چلی میں کوئی الگ طریقے سے انوائرمنٹ کو دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا ہے، آسٹریلیا میں الگ ہے، بنگلہ دیش میں الگ کوئی بات کر رہا ہے، پاکستان میں آئی واز فارچونیٹ انف دیٹ دے آسکڈ می ٹو ڈو اٹ. تو میں نے رسپونڈ کیا اینڈ آئی ڈیڈ اے پروجیکٹ آن منچھر لیک پہ. وہ بھی ایسے ہی بس بنتے 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 بن گیا. مزہ آیا. یہ بہت انٹرسٹنگ ہے. اچھا، پنجاب گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن سے یہ پروجیکٹ چل رہا ہے. تو مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب، انہوں نے پنجاب بیجنگ کلین ایئر جو ہے اس پروجیکٹ کے اوپر بھی کام کیا. اس کے علاوہ پہلا اینٹی اسموک ٹاور جو ہے وہ پاکستان میں انسٹال ہوا. پھر زگ زیگ ٹیکنالوجی کے حوالے سے آئے. تو یہ تھیٹر کہاں سے آ گیا؟ آئی تھنک ان سب چیزوں کو ہی ایک طرح سے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے ہر ایسپیکٹ جو ہوتا ہے، اور سب سے پہلا جو ایک پلر ہے کسی بھی چیز کو پبلک تک پہنچانے کے لیے، وہ ہے آرٹس اینڈ پرفارمنس آرٹ. سو آئی مین obviously ان کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ ہاؤ آر دے ایبل ٹو برنگ ان دیز ٹیکنالوجیز اینڈ انسٹال اٹ، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم دی اویئرنیس ان دا پبلک ہیز ٹو بی دیئر. اس کے لیے پھر ہمارے جیسے آرٹسٹ جو ہیں وہ فور فرنٹ پہ آتے ہیں، اور ہم اس کو ایک آرٹسٹک طریقے سے کس طرح سے پریزنٹ کر کے آگے لے جا سکتے ہیں. کور بات تو یہی ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی ہے، دنیا ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی، اور اگر یہ نہ رہا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. بالکل. تو باقی اس کے ارد گرد جو بھی انیشیٹو لے رہا ہے وہ اتنا ہی امپورٹنٹ انیشیٹو ہے جتنا کہ میرا ہے، جتنا مریم صاحبہ کا ہے، یا جتنا جرمنس کا ہے، یا جتنا انڈینس کا ہے، ہر کسی کا. وہ ایک بات بھی ہے نا کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اگر ہم آج نہیں اسٹیپ لیں گے، ہم اس کو نہیں سیو کریں گے، تو پھر کل کو کوئی اور ہوگا جو اسے سیو کر رہا ہوگا، ہم نہیں ہوں گے. ابھی ہمارے جو گلیشیئرز ہیں، جتنا مجھے ریسرچ میں پتہ چلا ہے کہ 2050 تک تقریباً آدھے گلیشیئرز پاکستان کے جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. اب یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے، ہمیں شاید ابھی نہیں پتہ، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب ایکو سسٹم خراب ہو جائے گا. جی بالکل ایسا ہی ہے. میں دیکھ رہی تھی کہ پر ڈیکیڈ جو ہے وہ 14 فارنہائٹ ڈگری کا ٹیمپریچر جو ہے وہ بڑھا ہے، اور پچھلے 7 سال جو تھے وہ ہاٹیسٹ ریکارڈ کیے گئے. That's alarming. Yes.